ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت شخصیت جس کا انتظار ہم خود بھی کر رہے تھے سیٹ پہ، ہمیں جوائن کر چکی ہیں قاری ابو بکر صاحب. قاری محمد ابو بکر صاحب مانسہرہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ فخر پاکستان ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے کئی عالمی مقابلوں میں شرکت کر کے ملک کا نام روشن کر چکے ہیں. گزشتہ سال ایران میں ہوئے قرأت قرآن کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے. بچپن ہی میں شہرت کی بلندیوں پر ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بچوں کے لیے قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے زبردست موٹیویشن ہے. آج پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام میں تلاوت کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سفر تھوڑا لمبا ہو گیا میرے خیال میں. جی اچھا چلے. اور کیسے چل رہے ہیں معاملات آپ کے؟ سارے اچھے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل. ہم تو بڑے تجسس میں تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ سے ملاقات کریں گے، بڑے مشتاق ہو رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ میں بہت ساری باتیں آپ سے پوچھ لوں تو آپ ماشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر ہم دوبارہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ العظیم.
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی صاحب سنے آپ نے ماشاء اللہ، کس خوبصورتی سے ادائیگی کرتے ہیں، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ابھی ایران والا جو مقابلہ آپ نے جیتا ہے، جب آپ جا رہے تھے تب آپ کی کیا فیلنگز تھیں، کیا محسوس کر رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں ایران جا رہا تھا اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، اور مجھے کیونکہ پتہ تھا کہ میری والدہ کی اور میرے والد صاحب اور میرے اساتذہ کرام ان کی مجھے دعائیں تھیں، اور مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ میں وہاں سے بھی پوزیشن لے کے آؤں گا۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کو پہلے یقین تھا۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، اور جب آپ وہاں پہ جیت کے آئے ہیں تو ایک تو آپ کو پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسی دعائیں ہیں، دوسرا جب آپ جیتے تو آپ کو کیا لگا کہ یہ کام جو میں سوچ رہا تھا وہ ہو گیا ہے، میرے والدین کی محنتیں، میری محنتیں، میرے اساتذہ کرام کی محنتیں وہ ساری رنگ لے آئیں، تو رسپانس کیسا ملا؟ سب نے کیسے آپ کو ویلکم کیا؟ جی وہاں پر بھی انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا، اچھا، اور یہاں پاکستان میں ہمارے جو سب رشتہ دار ہیں انہوں نے ایئرپورٹ پر بھی استقبال کیا، اور یہاں شہر مانسہرہ میں بھی۔ اچھا، تو آپ کے علاقے میں تو بہت زیادہ خوشی منائی گئی ہوگی اور بڑا آپ کو ویلکم کیا گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ فخر پاکستان ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ فخر پاکستان، پاکستان کا فخر ہیں آپ، اور کس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پڑھتے ہیں، اور ہمارے ینگسٹرز، ہمارے بچوں کے لیے انسپریشن ہے قاری صاحب کہ بچے کس طرح سے اس طرف آئیں اور دنیا میں نام روشن کریں، اور دنیا میں نام روشن کیوں نہ ہوگا جب آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے، اس کا کلام پڑھیں گے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، آپ کے والدین کو اس کا اجر دے، آپ کے اساتذہ کرام کو اس کا اجر دے، خوب ترقی کریں انشاءاللہ۔ بڑی صاحب کیا دل آپ کا نرم ہو جاتا ہے بہت، آنکھیں آپ کی چھلک جاتی ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ آپ بار بار فخر پاکستان جب کہتے ہیں نا تو پاکستان کے ساتھ محبت اور پھر قاری قرآن کے ساتھ محبت، وہ دو جب مکس ہوتی ہیں نا تو پھر آنکھوں میں آنسو آئی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی صاحب ضبط نہیں ہوتا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے جب بچے کو پہلی دفعہ جب یہ جیتے تھے اس وقت جب ویڈیو دیکھی، نیٹ پر دیکھی، اس وقت بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ جی جی، اور آج تو یہ ہمارے ماشاءاللہ پیغام ٹی وی پر تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقیاں دے، عزتوں دے، عزتوں میں اضافہ فرمائے، آمین، اور اس کو والدین اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین، آمین، آمین۔ اور ایسے ہی بچوں کو دیکھ کے الحمدللہ، ہمارے بچے بھی الحمدللہ یہی کرنے کی کوشش کریں اور اس نقشے قدم پہ چلیں۔ ٹھیک ہے سر، اپنی ذمہ داری کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت سارے میرے پاس ویوز بھی آنے لگ گئے ہیں۔ ہمیں لکھ رہی ہیں رقیہ حمید، کہتی ہیں السلام، وعلیکم السلام جی، کہتی ہیں صبح وطن پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ریگولر دیکھتی ہوں میں، اور اللہ پاک پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ جی لکھنے کا۔ آگے لکھتی ہیں کہ میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ میں اپنے میرڈ بیٹے کے گھر سے کوئی کھانے کی چیز یا یوز کی چیز وداؤٹ اینی پرمیشن، یعنی اس سے پوچھے بغیر لے سکتی ہوں؟ پلیز بتا دیجیے۔ والدہ بیٹے کے گھر تھے۔ ہاں جی، اچھا جو میرڈ والا لفظ ہے نا، یہ کویسچن مارک یہ محل شاہد ہے ہاں کہ جی، ہمارے ہاں عموماً ساس اور بہو کی جو چپکلش ہے نا یہ بڑی بری ہے۔ جی تو وگرنہ والدین، یہ اولاد اور ان کا جتنا بھی مال ہے یہ سب والدین کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹے نے شکایت کی تھی نا جی، کہ اللہ کے نبی میں کماتا ہوں اور میرے والد کھا لیتا ہے، اس میں سے بلا اجازت کھا لیتا ہے۔ تو والد صاحب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بیٹے کو بھی بلایا، دونوں کا کیس سننے کے بعد آپ نے جو فیصلہ صادر فرمایا جی، وہ تا قیامت ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، بیٹا تو سن، تو ابھی سمجھ رہا ہے نا کہ باپ کچھ لے لیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، تو بھی اور تیرا سارا مال تمہارے والد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والد کا تو ایک حق ہے، والدہ کے تو تین ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بات ہی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ بیٹی صاحب۔ تین حق ہے۔ ہاں جی، البتہ اگر مسئلہ یہاں یہ ہونا کہ بہو صاحبہ ناراض ہوتی ہیں، برا مناتی ہیں، تو پھر سب کے سامنے لیں، بیٹے کے سامنے کہ بیٹا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے لا کر دو، جی، تو وہ یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ بجائے اس کے کہ بہو نے کچھ چیز لائی ہو اور ساس صاحبہ استعمال کر لیں تو اس کو ناگوار گزرے۔ تو والدہ کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں بیٹے کو آرڈر کریں کہ بیٹا مجھے چاہیے، لا کر دو، کہیں نہیں، آرڈر کریں، حکم دیں کہ مجھے یہ چاہیے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لے لیں تو ان کا پورا حق ہے، ان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا مجھے جو لفظ جہاں پہ میری نظریں ٹھہری جا کے میرڈ بیٹے کے گھر سے میرڈ ہو جائیں بیٹے شادی شدہ ہو جائیں تو بڑی صاحب کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہے نا کہ بہو آ جاتی ہے نا، ایک اضافی رکن ہو جاتا ہے جس کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، وگرنہ بیٹے تو والدہ کے لیے سب حاضر ہے، صدقے تن قربان من ہوتے ہیں، دھن سب کچھ ان کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شادی کے بعد تھوڑے سے مسائل بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے. کامران صاحب بھی ہمیں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے آپ کے بارے میں قاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں دعا کیجئے میرا بیٹا بھی قاری ہو اور حافظ قرآن بنے. قاری صاحب دعا فرما دیں، آپ کو کہا جا رہا ہے. ہاں جی آپ دعا کر دیں جی، آپ کے لیے کہا ہے انہوں نے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اچھا بڑی صاحب ایک کویسچن ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں پچھلے دنوں پوچھا گیا، خاص طور پہ مجھے ایڈریس کیا گیا کہ بڑی صاحب سے پوچھے گا کہ اگر کوئی حج پہ کیا ہے اور اس نے قربانی وہاں نہیں کی اور اس نے قربانی یہاں پہ کی ہے اور یہاں والی قربانی بھی اس نے کی ہے، یعنی حج کی قربانی اور یہاں والی قربانی دونوں پاکستان میں دونوں پاکستان میں کر لیے، تو کیا یہ ٹھیک ہے حج کے حساب سے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جہاں حج کے احکام بتایا نا، وہاں کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کے تمام احکام اللہ کے لیے پورے کرو. کہاں؟ جہاں ان کا ادائیگی کا ٹائم اور وقت ہے، جہاں حکم دیا گیا ہے. اور خاص طور پر جو بندہ حج تمتع کر رہا ہو، یعنی جس نے پہلے جا کر عمرہ کیا ہے، پھر احرام کھول کے ایزی رہا ہے، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھ کے اس نے حج کیا ہے، تو اس کو حکم تھا کہ اس نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی حج کی ہے وہاں ہی کرنی ہے، یہاں نہیں کرنی. تو اگر وہاں نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے آپشن دوسرا تھا کہ وہ 3 روزے ادھر رکھ لے اور 7 روزے گھر آ کر رکھ لے. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے تھا جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جو قربانی کر نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ اس نے غلطی سے پاکستان کر لی ہے، نہیں، جو کر ہی نہیں سکتا، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ 3 روزے ادھر رکھے گا، 7 ادھر رکھے گا. اور اگر ان بھائی صاحب نے غلطی سے قربانی ادھر کر لی، ادھر نہیں کی، اور ابھی وہ ادھر ہیں تو 3 روزے ادھر رکھ لیں اور 7 پاکستان آ کر رکھ لیں. اور اگر پاکستان آ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کریں اور 10 کے 10 روزوں کی قضا بھی دیں ادھر پاکستان میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. آج کی پہلی کالر ہیں سمیرہ صاحبہ، کراچی سے کال کر رہی ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے بہن کو دے سکتی ہوں، لیکن وہ شادی شدہ ہیں، ان کے شوہر جو ہیں اپنے خرچہ مطلب بیوی کو نہیں دیتا، جو پیسے مل جاتے ہیں ماں باپ کو ہی دیتا ہے. کہتے ہیں آپ کو 2 وقت کے کھانا مل رہے ہیں، پیسوں کی کیا ضرورت ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے بہن کو دے سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. ابھی میں جواب دیتا ہوں. سر فرمائیے گا. یہ دوسری صورت آ گئی آپ کے سامنے. ایک طرف والدہ پوچھ رہی ہیں کہ بیٹے کے گھر سے کچھ لے سکتی، اور دوسری طرف شوہر کہتا ہے کہ آپ کو 2 ٹائم کی روٹی چاہیے نا، وہ مل رہی ہے، باقی آپ کی ضروریات کیا ہے؟ ضروریات کیا؟ یہ غلط بات ہے. بیوی بھی ایک انسان ہے اور اس کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کی ضروریات کے لیے کچھ کو اضافی کوئی جیب خرچ بھی دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے جی. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے، تو اپنی گنجائش کے مطابق اس کو دیں. تھوڑا تو تھوڑا دیں، زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ دے دیں، لیکن دینا چاہیے. اور یہ سوال جو ہے کہ زکوٰۃ بہن کو دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے، لیکن بہن کو یہ کہہ کر دینا کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ غلط ہے. بہن کے جذبات کیا ہوں گے کہ میری بہن مجھے اب زکوٰۃ دے رہی ہے. زکوٰۃ ہی دینی ہو تو گفٹ کر کے دے دیں. آپ کی ادائیگی اللہ کو پتہ نا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں، اللہ کے ہاں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. عزت نفس تو مجروح نہ ہاں، کریں. آپ جیسے عید آئی تھی، آپ گفٹ کی صورت میں بہن کو پیسے دے دیں، اس کو کپڑے لے دیں، اس کو جوتے لے دیں، ضرورت کی کوئی چیز لے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور بہن کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمیں حافظ نبیل عابد لکھتے ہیں ایک ہی مسجد میں مقامی افراد لیٹ ہونے کی صورت میں دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ کروا سکنے میں اور کرانے میں بڑا فرق ہے. 2 علیحدہ ہاں صورتیں. جی. اچھا. ایک تو ہے کہ جینون کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے، وضو کرنے میں دیر ہو گئی، سویا تھا، آنکھ کھلی ابھی تو مسجد پہنچا تو جماعت چلی گئی. لمبا سفر تھا، دور سے آیا ہے مسجد میں، پہنچا تو نماز ہو چکی ہے. یہ تو ایک جینون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ نفل نماز پڑھ کے صدقہ کر لے؟ تو پھر ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غالباً اٹھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جماعت کروائی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں.
لیکن ہمارے یہاں عموماً ایک غلط رویہ چل پڑتا ہے. جب کروا سکتے ہیں تو آفس میں بیٹھے ہیں مزے سے, میچ کا آخری اوور چل رہا ہے جی, یہ دیکھ کے جائیں گے. لڈو کی بازی چل رہی ہے, تاش کی بازی چل رہی ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, موج میلہ چل رہا ہے, نماز بعد میں جماعت کرا لیں گے. تو یہ رویہ ٹوٹلی غلط ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نماز کو اکٹھے پڑھنے کا حکم دیا اس میں اجتماعیت ہے, روح ہے ایک اسلام کی کہ سب مل کر پڑھیں. تو یہ بلا وجہ آپ دیکھیں گے جن مساجد کے اندر اجازت ہے نا جماعت کرانے کی دوسری, وہاں صرف دوسری نہیں ہوتی, وہاں تیسری بھی ہوتی ہے, چوتھی بھی ہوتی ہے. تو ہر جو ایک گروپ ہے نا وہ اپنے اپنے مشغولیات میں مشغول رہتا ہے اور پھر واپس آ کے جماعت کرا لے. یہ رویہ غلط ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرے نا 1.25 ماہ ہو گیا میرے بہنوئی نے نا خودکشی کی ہے. وہ جہاں کام کرتے تھے نا تو انہوں نے نا اپنی سسٹر کا تو اپنا پیسہ نا وہاں انویسٹ کیا تھا. 25 سال سے کام کر رہے تھے وہ, لیکن نا وہ 6 ماہ سے ان کی پے نہیں دے رہے تھے, تو ساتھ نا ان کو نا ان کے پیسے بھی واپس نہیں کر رہے تھے. وہ کافی بہت زیادہ ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے. تو ہمیں نا 2 دن پہلے میسیج آیا کہ میں نا یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں علی صاحب سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں, تو مجھے انہوں نے مجبور کر دیا خودکشی کرنے پر. انہوں نے نا خودکشی کی ہے, ان کی ہوٹل سے نا ہمیں ڈیڈ باڈی ملی ہے. کیا ان کے لیے وہی گناہ ہوگا جو خودکشی کرنے پر ہوتا ہے؟ لیکن مجبور تو ان کے مالک نے کیا انہیں خودکشی کرنے پر. ان کا خود دل تو نہیں تھا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. تو میں 2 دن پہلے ہم لوگ مل کے بھی آئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے, باقاعدہ رو رہے تھے. تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیسے اب ان کا وہ سلسلہ ہوگا. ہم ان کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں, ان کی بیوہ کے لیے. اب وہ مالک ان سے صلح کرنا چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. تو میں نا مجھ سے جو لینا لے لیں. ٹھیک ہے. اس کی بیوہ کہتی ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال, میں بھی جواب لیتا ہوں. جی بٹ سب سینسیٹیو تو بات ہے, جو میں سمجھ میں اپنی بہن کا موقف کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے. اب دوسری بات وہ جو انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا وہ کائنڈلی ایڈریس کر دیجیے. دیکھیں قتل پر اگرچہ مجبور کرنے والے نے مجبور کیا ہے, لیکن گن پوائنٹ پر مارا تو نہیں ہے نا اس کو. تو یہ خودکشی ہی ہے جو کہ حرام ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انسان کی قیمت بتائی ہے. بھائی قیمت کتنی قیمت ہے انسان کی, کہ ایک ہاتھ ہے, اس کے اندر یہ 5 انگلیاں ہیں, ہر انگلی کے اوپر 3 پورے ہیں. ایک پورے کے بھی 3 اونٹ دی جاتا ہے اگر کوئی کاٹ دے تو. ایک پور کے 3 اونٹ, اور پوری انگلی کے 10 اونٹ, اور پورے ہاتھ کے 50 اونٹ دیت ہے اگر کوئی ظلمن آپ کا یہ ہاتھ کاٹے تو. اب وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں. اب وہ ظالم آدمی ہے کہ پہلے اس کو شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کے حقوق اتنے غصب کیے ہیں کہ وہ اس کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے. لیکن موت بہرحال اپنی جان کو ختم کرنا ان کا حق نہیں تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ بہت مہربان ہے, اپنے آپ کو مت مارو. مارنا تو دور کی بات, اگر کہیں آپ کو خدشہ ہو کہ اس کام کی وجہ سے میری جان چلی جائے گی, اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے جان کا خطرہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, ہلاکت میں اپنے ہاتھ بھی نہ ڈالو. تو خودکشی کی ہے, حرام کام کیا ہے. اب ورثہ صبر کریں اور ان کے لیے دعا کریں. البتہ جو خودکشی کی سزا ہے اللہ معاف کر دے تو اس کو ارحم الراحمین ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا جو جرم ہے اس کی شناعت, اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو لوہے کے کسی ہتھیار سے قتل کیا تو جہنم میں وہی لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ قتل کرتا رہے گا. اللہ اگر زہر پی کر کیا ہے تو زہر پیتا رہے گا. تو بس یہ ورثہ آپ اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور وہ ظالم آدمی اگر اس کو شرم آ گئی ہے تو اس کے بچوں کا حق اس کو دے دے, بلکہ کچھ زائد بھی دے, اور میں تاکہ ان کی صلہ رحمی ہو میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا بھٹی صاحب, ایسے ظالم لوگ جو لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں, ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا. اللہ کا خوف اگر ہوتا
اگر اللہ کا خوف ہوتا تو 25 سال ورکر رہا ہے وہ ان کا، ٹھیک ہے، تو 25 سال کے ساتھ ورکر کا تو وہ تو بھائی بن جاتا ہے، فیملی ممبر بن جاتا ہے. تو تکلیف ہے، بہت تکلیف دہ ہے. بات. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری ابوبکر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. خوب نام روشن کریں، خوب عزتیں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چمکتا ستارہ بناتا رہے انشاءاللہ، آمین. بڑی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور مجھے پتا کہ آج میں نے مکمل شکریہ ادا کر دینا ہے آپ کا. الحمدللہ. بڑی صاحب کے مکمل شکریہ کے ساتھ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ میسج چھوڑے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے بریک کے بعد جب بات کرنی ہے اور تفصیلی بات کرنی ہے قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، جو تنظیم ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہوگی، جو یہاں پہ ان کے روح رواں موجود ہوں گے، جو کارکنان موجود ہوں گے، ان سب سے ہم وہ بات کریں گے کہ قیدیوں کا تحفظ ہے کیا اور ان کا تحفظ کیسے یقینی بنانا چاہ رہے ہیں اور اس پہ عملی اقدامات کیا کیے گئے ہیں اور جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے یہ کام کس طرح سے کرے گی. اس سب پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.